پی ٹی آئی چیئرمین کی 9 مئی کو گرفتاری ہونے کے بعد ملک بھر میں رونما ہونے والے واقعات خصوصاً جناح ہاؤس میں مظاہرین کی جانب سے توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کے بارے میں افواہیں اور قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب پاکستانی فوج نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ لاہور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو GHQ میں واپس بلا لیا گیا ہے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض شاہ عہدہ سنبھالیں گے۔ یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی GHQ میں انسپیکٹر جنرل آرمز کا چارج سنبھالیں گے، جسے لیفٹیننٹ جنرل شاہ نے اپنی کمان سنبھالنے کے بعد خالی کر دیا تھا، تاہم اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر گردش کرنے والی آڈیو پیغام میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لاہور میں تعینات فورٹ کورٹ کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو 12 مئی کو GHQ واپس بلا لیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے۔ تاہم ان پیغامات کی صداقت کے حوالے سے ابھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ واٹس ایپ پر زیر گردش ایک نوٹ میں ایک خاتون کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ چونکہ سابق کور کمانڈر کی جانب سے پہلے ہی آرمی چیف کو مطلع کر دیا گیا تھا، اس لیے مظاہرین نے کور کمانڈر کی سرکاری رہائش گاہ جناح ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تو لیفٹیننٹ جنرل غنی نے مبینہ طور پر سب کو فون کیا، کسی نے ان کے فون کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نامعلوم خاتون لیفٹیننٹ جنرل غنی کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ایک مہربان آدمی ہیں اور انہوں نے شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ یہ سب جنرل عاصم منیر نے کیا۔ یہ خاتون جو مبینہ طور پر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کی رشتہ دار ہیں اور ان کی اہلیہ فاطمہ کے ساتھ قریبی تعلق رکھتی ہے، نے لاہور کور کمانڈر کو اس وقت تنہا چھوڑ دینے کا ذمہ دار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ٹھہرایا جب ان کے گھر پر حملہ ہوا اور واقعات بیان کرنے لگتی ہیں، جیسا کہ مبینہ طور پر سابق کور کمانڈر کی اہلیہ نے منیب نامی شخص کو بتایا تھا کہ جب مظاہرین جناح ہاؤس میں داخل ہوئے تو وہ اور ان کے بچے ابراہیم اور ختیجہ لاؤنج میں تھے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل غنی گھر پر نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہائش گاہ میں موجود تھے۔ گھر والوں کو معلوم تھا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، لیکن شاید یہ توقع نہیں تھی کہ حالات اتنی جلدی قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ مظاہرین میں سے پہلا شخص جو لاٹھی لے کر لاؤنج میں داخل ہوا وہ فاطمہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس گھر کی رہائشی ہیں، جس پر مظاہرین نے انہیں کہا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مظاہرین نے فاطمہ سے کہا کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور انہوں نے فاطمہ کو کمرے کے اندر جانے کو کہا۔ جیسے ہی بیٹی ختیجہ اندر چلی گئی تو فاطمہ دروازے میں کھڑی ہو گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل غنی اور ان کا بیٹا ابراہیم لاؤنج میں ہی کھڑے ہو گئے جب مظاہرین نے ان پر چلانا شروع کر دیا اور ان کو گھیر لیا۔ سلمان بھائی نے ان میں سے کسی ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا۔ خاتون نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر، ایک جنرل جو لاہور میں کور کمان کر رہا ہے اور جناح ہاؤس میں رہتا ہے، اس پر حملہ ہوا، مگر مدد اور بچاؤ کے لیے فوج نہیں آئی۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ یہ سب لیفٹیننٹ جنرل غنی کے خلاف منصوبہ بندی سے کیا گیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور میں خون ریزی کے لیے کوئی حکم نہیں دیں گے۔ سلمان بھائی خاموشی اور تحمل سے وہیں کھڑے رہے، لیکن جب مظاہرین نے اس جگہ کو آگ لگانا شروع کی تو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رہائش گاہ کے پیچھے کہیں سیڑھی لگائی اور جناح ہاؤس کے ساتھ والے گھر چلے گئے، جہاں جسٹس بندیال کی بہن یا کزن مہرین آپا رہتی ہیں۔ خاتون نے مزید بتایا کہ سلمان بھائی گھر کے اندر ہی تھے۔ انہوں نے مظاہرین کو یہ ضرور کہا کہ اگر ان کے بچوں کو کچھ ہوا تو وہ سخت کارروائی کریں گے۔ گھر کے اندر بہت سا اسلحہ تھا، لیکن وہ یعنی لیفٹیننٹ جنرل غنی خاموشی سے کھڑے رہے، کیونکہ انہوں نے عاصم منیر کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا۔ یہ آڈیو، جس کی ابھی تصدیق نہ کی گئی ہے نہ ہی سچ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کی بہت خوش کن اور مثبت کردار کشی کرتی ہے کہ انہیں مبینہ طور پر اپنے اعلیٰ افسران کے حکم عدولی کی وجہ سے تکلیف اٹھانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ تاہم اس معاملے پر سینئر صحافی عمر چیبہ بھی کچھ حقائق منظر عام پر لائے ہیں اور کسی مشکوک آڈیو لیک کے ذریعے
نہیں بلکہ وہ آن ریکارڈ یوٹیوب پر اپنی ویڈیو میں بالکل مختلف دعویٰ کرتے دکھائی دیے ہیں۔ عمر چیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ در حقیقت لیفٹیننٹ جنرل غنی اس مزاحیہ خیز امید کے ساتھ مظاہرین کو جناح ہاؤس میں آنے کی اجازت دے بیٹھے کہ وہ ایک پرتشدد ہجوم کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، جنہوں نے 1 سال سے زیادہ عرصے سے عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پنپ رہا تھا۔ عمر چیمہ نے واضح کیا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ سابق کور کمانڈر لاہور نے مظاہرین کو اندر مدعو کیا تھا، لیکن وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل غنی نے سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے کسی بھی قسم سے رکاوٹ کے بغیر مظاہرین کو جناح ہاؤس کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ عمر چیمہ نے یہ بھی کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل غنی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ہیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے عہدے اور ساخت کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم عمر چیمہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب عمران خان کسی ہدف کا انتخاب کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان سے محبت کرتا ہے یا نفرت، جس کا مطلب ہے کہ اگر لاہور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرنے اور لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تھی تو پھر عمران خان بھی اس کا حصہ تھے۔ عمر چیمہ نے مزید کہا کہ جس طرح جنرل صاحب اپنی پستول، اپنے یونیفارم مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگے اور عمران خان کے بھانجے حسام نیازی سے پورے شہر میں لہراتے پھرے، یہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کی نہیں، پاکستانی فوج کی بے عزتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دوپہر کی 3 یا 4 بجے کے وقت کا واقعہ ہے جس وقت جناح ہاؤس میں مظاہرین نے حملہ کیا۔ لاہور کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو اس وقت اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا اور اپنے گھر کے کپڑوں میں اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی طاقتور اشرافیہ نے 9 مئی سے سبق نہ سیکھا تو عین ممکن ہے کہ ملک گیر ایسے سیاہ دن بار بار آئیں۔